بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، تاریخ اسلام میں کیسے کیسے خونی اور جنگی دور گزر چکے ہیں جس میں آپس کی سیاسی لڑائیاں اور جنگیں بھی شامل ہیں، مگر کبھی بھی ان پاک باز ہستیوں نے کسی کی گستاخی اور توہین نہ ہونے دی۔ مگر وقت کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ آج جبکہ ایک طرف پورا عالم کفر مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری مقدس شخصیات کی توہینوں کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا ہے، جس کی واضح دلیل کل کے واقعہ سے نظر آ سکتی ہے کہ شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب کے قصبہ الدیر الشرقی میں خلیفہ راشد ثانی فاروق اعظم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے خادم کے مزار مبارک کی توہین کی گئی ہے۔ دہشت گردوں نے تینوں قبریں کھود کر ان میں سے اجساد نکال کر توہین بھی کی ہے۔ بعد ازاں شامی حکومت کے سرکاری چینل سنا نے اس سانحے کی تصاویر فتوحانہ انداز میں شائع کی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی جنوری 2020 میں اسی مزار کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سے پہلے اگست 2019 میں روس نے اس مزار پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہیں جو بار بار اس مزار کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ اس کا جواب لینے کے لیے تھوڑا پس منظر میں جھانکی لگانی پڑے گی۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو کہ عاصم بن خطاب کی صاحبزادی تھیں۔ گویا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں اس لحاظ سے عمری خون دوڑتا تھا۔ آپ ولید بن عبد الملک کے دور میں 690 عیسوی میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گورنر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور 717 عیسوی بمطابق 99 ہجری میں سلمان بن عبد الملک کی وصیت کے ذریعے آپ کو خلیفہ راشد منتخب کیا گیا تھا۔ جب آپ مدینہ کے گورنر بنائے گئے تھے تو آپ کے پاس اتنا ساز و سامان تھا کہ آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر پورا آتا تھا، اور ایک بار جو کپڑا پہن لیتے تھے دوسری بار آپ کے جسم پر نظر نہیں آتا تھا، اور ہر وقت اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں آپ کے جسم سے مہکتی رہتی تھی۔ لیکن خلیفہ منتخب ہوتے ہی آپ اپنے ذاتی خچر پر چڑھ کر گھر گئے تو اپنی بیوی فاطمہ، جو کہ ایک بادشاہ عبد الملک کی بیٹی تھی، ان سے کہا اپنے تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دو یا مجھ سے تعلق ختم کر دو۔ پھر اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے تمام زمینیں اور جائیدادیں لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی، اور مال و دولت اس کثرت سے واپس ہوا کہ حکومت عراق کا خزانہ خالی ہو گیا، اور اپنے گھر والوں کے وظیفے بھی بند کروا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں مسلم و غیر مسلم کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر کے انصاف اور عدل کی ایک سنت اور معیار قائم کیا۔ جب ایک عیسائی نے عبد الملک کے بیٹے ہشام پر دعویٰ کیا تو آپ نے دونوں کو عدالت میں برابر ایک ہی جگہ پر کھڑے کیا تو ہشام کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا کہ شریعت محمدی کا انصاف یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا ایک نصرانی کے بیٹے کے برابر عدالت میں کھڑا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے، لیکن یوں لگتا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہے، اور فطرت اور قدرت خود آگے بڑھ کر انسانیت کو آزادی، محبت، ہمدردی اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے، اور پورے علاقے میں زکوٰۃ وصولی کے لیے کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ خواتین و حضرات، ایک ایسے شخص کی قبر کی توہین کون کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب ان شیعہ جنگجوؤں کا کام ہے جن کو نام عمر سے بغض ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایرانی نژاد شیعہ ملیشیا کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ جو بھی ہوں، ایرانی ہوں یا شامی ہوں، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، خدا انہیں اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے۔